زینت مسند صدارت، پاسبان آداب شریعت، دانائے رموز طریقت، فخر بساط روحانیت، حضرت قبلہ پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین مرکز علم و عرفان آستانہ ریا رواترہ شریف۔ اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں عرس پاک کی بابرکت سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ محبت رسول کے جام پلائے جا رہے ہیں، دلوں کے داغ مٹائے جا رہے ہیں، گناہ بخشوائے جا رہے ہیں۔ جمی ہے محفل احباب، یہ گھڑیاں غنیمت ہیں، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں جنہیں آج عرس پاک کی اس انتہائی روح پرور محفل میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ آج عرس پاک کی محفل میں آئے تو اپنے سر پہ گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کے لائے، لیکن جب اس محفل سے واپس جائیں گے تو اپنی جھولی میں بخشش کے پھول لے کے جائیں گے۔ آج ہم جس ہستی کے عرس پاک میں آئے ہیں، 122 سال ہو گئے آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، 122واں عرس پاک ہو رہا ہے۔ آج سے 125 سال پہلے حضور قطب الاقطاب شیخ الشیوخ زینت الاصفیاء پیر سید لطفی علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سرزمین پہ جو اللہ کا ذکر کیا، آج بھی اس کی برکتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو عرس پاک کی محفل سجی ہے، صاحب عرس نے جنگل کو منگل بنا دیا ہے۔ اللہ کریم نے وعدہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اس آیت کی تفسیر پڑھنی ہو تو بہت ساری تفاسیر لائبریریوں میں پڑھی ہوئی ہیں، کوئی تفسیر اٹھا کے تفسیر بیضاوی پڑھ لیں، جلالین پڑھ لیں، معامل التنزیل پڑھ لیں، کوئی تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں، لیکن اگر تفسیر پڑھنی نہ ہو، آنکھوں سے تفسیر دیکھنی ہو تو آج 122واں عرس دیکھ لیں کہ صدی گزر گئی، اللہ کے ولی کا ذکر آج بھی تجھ کو احتشام سے جاری و ساری۔ آج آپ کسی عام ہستی کی محفل میں نہیں آئے، خانوادہ اہل بیت کے چشم و چراغ پیر سید لطفی علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے دلوں کے گلشن آباد فرمائے، انہوں نے لوگوں کو غفلت سے نکال کے دربار خداوندی میں کھڑا کر دیا۔ وہ لوگ جو دوزخ کے راستے پہ چل رہے تھے انہیں جنت کا راہی بنا دیا۔ قابل تھا نار کے میں، مجھے جنت ہوئی نصیب، اس در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی۔ آج آپ جس ہستی کے عرس پاک میں آئے ہیں، انہوں نے دلوں کے گلشن آباد کیے، دلوں کی بنجر کھیتیاں اپنی نگاہ ولایت سے آباد فرمائیں۔ کسی انسان کو مادیت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی مدد دینا، کوئی اس کی خدمت کرنا، کسی بیمار کو دوائی خرید دیں، کسی طالب علم کو کتابیں لے دیں، اس سے اس کو فائدہ ہے لیکن وقتی فائدہ ہے۔ کسی کی آخرت سنوار دینا یہ لازوال فائدہ ہے۔ کسی کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا دینا، نسبت کس چیز کا نام ہے؟ نسبت صرف ہاتھ میں ہاتھ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ مقبولیت جو اللہ کی بارگاہ میں سلسلہ علیہ کے مشائخ کو حاصل تھی، مولا علی شیر خدا ہوں یا افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر ہوں، انہیں اللہ کی بارگاہ میں جو مقبولیت حاصل تھی، جب ان کے سلسلے میں کوئی داخل ہوتا ہے
اسے بھی اس مقبولیت کا فیض نصیب ہوتا۔ میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لاؤڈ سپیکر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح تو کام نہیں چلے گا، ابھی تو میں نے گفتگو کرنی ہے۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے، پیچھے بھی آواز پہنچ رہی ہے، ماشاءاللہ۔ جی جی، پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ شاہد کریم نے کہا ہے کہ بیٹھ جائیں جو کھڑے ہیں اور خلل نہیں ڈالنا، باقی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ بولنے پر بھی پابندی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، سر کی آنکھوں سے ہی نہ دیکھیں کہ محفل خانہ کیسا ہے یا سٹیج کیسا ہے یا کناتیں کہاں سے منگوا کے لگائی گئی ہیں۔ سر کی آنکھوں سے یہ منظر نہ دیکھیں، دل کی آنکھوں سے دیکھیں آج اس مے خانے میں جام کون سے لٹائے جا رہے ہیں۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ، اس کچ تے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ، اس ہیرے دا پیندہ نہیں کوڈی بھی مل، جیڑا ٹوٹ کے تے گر جائے کسے ہار جو۔ ذات کا کتا ہو بیٹھ ولیوں کے دروازے پہ جائے، اللہ اس کا ذکر بھی قرآن میں کر رہا ہے۔ تو آج ہم کہاں بیٹھے ہوئے، ہم بھی تو ولی کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ولیوں کے دروازے پہ جو بیٹھے، اصحاب کہف بنی اسرائیل کے ولی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی تھے۔ بنی اسرائیل کے ولیوں کے دروازے پہ جو بیٹھے، وہ ذات کا کتا ہو اس کا بھی مقدر بدل جاتا ہے۔ ہم تو خیر الامم کے جو ولی ہیں، امام الانبیاء کی اولاد پاک میں جو اولیاء ہیں، ان کے دروازے پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا خیال ہے آج خالی لوٹا دیے جائیں گے؟ دیکھا جو ان کو بانٹتے، میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے سخا کے سامنے دستے طلب بڑھا دی۔ قرآن پاک میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن کہتا ہے عمل کرو، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے جب ہم عمل کرتے ہیں ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش کیا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں بھی، اور اہل ایمان جو اس وقت برزخ میں ہیں، مشائخ، اساتذہ، والدین، ان کو بھی ہمارے اعمال دکھائے جاتے ہیں۔ آپ کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ مرشدوں کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر تماشائی بن کے بیٹھنا چاہیے یا تمنائی بن کے بیٹھنا چاہیے؟ تمنائی بن کے بیٹھے، تماشائی بن کے نہ بیٹھے۔ تماشائی صرف رونق محفل دیکھنے کے لیے آتا ہے اور تمنائی اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے۔ تماشائی صرف اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے آتا ہے اور تمنائی کچھ حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے۔ آج یقیناً صاحب عرس کا فیض تقسیم ہوگا، مسلح دھار بارش ہو رہی ہو، وہی برتن بھرا جاتا ہے جو سیدھا پڑا ہوا ہوتا ہے، اور جو برتن ہی الٹا پڑا ہوا ہو وہ محروم رہتا ہے۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ، اس کچ تے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ۔ اس آستانہ عالیہ نے ہزاروں لوگوں، لاکھوں لوگوں پہ رنگ چڑھایا ہے اور چڑھا رہے ہیں۔ فیض کا دروازہ بند نہیں ہوا، فیض کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالی صبح قیامت تک اس آستانہ عالیہ سے لوگوں کو فیض یاب فرماتا رہے اور ہمیں اس آستانہ عالیہ سے فیض حاصل کرنے کے لائق بنائے۔ اولیاء اللہ تو فیض لٹا رہے ہیں، اللہ ہمیں فیض حاصل کرنے کے لائق بنائے۔